بخاری میں 17 جگہ یہ واقعہ موجود ہے، تقریباً مفصل و مختصر، بیوع میں ہے، اجارہ میں ہے، فضائل میں ہے، صلات میں، کئی مقامات پر ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایک جگہ جا کے ٹھہری، اور وہاں قریب میں جو قبیلہ آباد تھا ان کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا سیدنا لدیغ، ہمارے سردار کہیں سے ڈسا گیا، سانپ بچھو نے کاٹا ہے، ورجالنا غیب، ہمارے اکثر لوگ بھی کئی سفر پر ہیں، ہم نے ہر طرح کوشش کی، لم ینفعہ شیء، کچھ فائدہ نہیں ہوا، حل فیکم راق، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید نے ان کو کہا کہ میں ساتھ چلوں گا اور دم کروں گا اور فائدہ بھی ہوگا، لیکن ہم کئی دنوں سے مسافر یہیں آپ کے قریب میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمارے کھانے کا اور دعوت کا کچھ انتظام نہیں کیا، حتی تجعلوا لنا، یہاں تک کہ ہمارے لیے کچھ مقرر کرو۔ تو فیصلہ ہوا کہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے جب ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ ابو سعید خدری بخاری میں 3 دن صباحاً و مساءً، آج بھی لوگ دم کا نام لیتے ہیں، یہ رجی ماں دم کا تسم دمے دل غواڑے، تو ان کو کہو ذرا کہ 3 دن صبح و شام آؤ، کبھی بھی تیار نہیں ہوگے۔ پہلے تو صبح جانتے نہیں ہے کہ صبح کس کو، یہ صبح 11-12 بجے کو کہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو کہا، ایک مسٹر کو کہا کہ صبح آ جاؤ، اس نے کہا 11 بجے آ جاؤ، 12 بجے۔ تو میں نے اعدادیہ کے ایک بچے کو بلایا، چھوٹا سا بچہ اعدادیہ اول کا، میں نے کہا بیٹے ادھر آؤ، میں نے کہا صبح کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا صبح تو سویرے ہوتی ہے جب سورج نہیں نکلا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ جو چھوٹا سا منا پرائمری کا ہے، اتنا مستنڈا کہ پینٹ سے باہر نکل رہا ہے، اس سے پوچھو۔ میں نے کہا یہ کہتا ہے 11 بجے صبح ہوتی ہے۔ کیا غریبوں کی صبح جو ہے نا وہ شام پہ پہنچ گئی، سارنے مسپخین جوڑ شوئے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے اوقات تنگ کر دیتا ہے، اللہ جب بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں تو ان کے اوقات میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ صبح و شام ابو سعید 3 دن تک گئے اور ان کو دم کیا اور ان کو بالکل آرام آیا، اور انہوں نے ایک ریوڑ پیش کیا جس میں بڑی بکریاں دودھ دینے والی وہ 30 تھی، اور متوسط وہ 80، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو بکری کے ساتھ 2-3 اور ایک کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ملا کر کے 120، تینوں روایتیں جمع ہو گئی۔ اس کو بھی دم کہتے ہیں، تم بھی دم کرتے ہو ایسے ٹھنڈی والا، ایک ریوڑ پورا۔ جب واپس آیا تو صحابہ نے کہا اخذت علی کتاب اللہ شیئا، آپ نے قرآن پر اجرت لی ہے، ہم نہیں کھانے دیں گے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے پہلے پوچھا کیا چیز پڑھی؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ۔ آپ نے فرمایا یہ زبردست شفا ہے، ہر مرض سے اس میں شفا اللہ نے ڈالی، اور فرمایا ہی الرقیہ، یہ بہترین دم ہے۔ اور وہ جو ریوڑ بھیڑ بکریوں کا لے چکے تھے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ آپس میں تقسیم کر لو، وَجْعَلُوا لِي فِيهِ سَحْمًا، اور میرا حصہ بھی مقرر کرو۔ یہاں سے فتویٰ شائع ہوتا ہے، اکرام فتویٰ بابت اکرام حافظ، کہ تراویح میں حافظ قرآن کو لینا دینا صرف جائز نہیں مستحب، بلکہ اس زمانے میں درجہ وجوب میں ہے۔ ایک بکری جو منڈی سے گلشن اقبال پہنچ سکتی ہے احسن العلوم، اور
ڈگی میں اس کی ڈیتھ نہ ہوئی ہو، وہ 1000 روپے کی لے لے تو 30 بکریاں 30,000 کی ہو گئی۔ اگر کوئی اور زیادہ پر کھولے تو 80,000، ورنہ 1,20,000 تک تراویح میں حافظ قرآن کو دینا چاہیے۔ اس زمانے کے اندر کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں یوں فرمایا، ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن مجید کے اعزاز میں یا اکرام میں تمہیں مل گیا ہے۔ دارالافتاء سے جو فتویٰ نکلا ہے، دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے ہمارے جو شہر کے مدرسے ان تک، یہ فتاویٰ جو حافظ کو لینے دینے کی حرمت کے ہیں، یہ نص کے خلاف ہے، مجتہد کے قول کے خلاف ہے، اس لیے یہ فتاویٰ سب کے سب مسترد ہے، ناقابل عمل ہے۔ اس کو ہم اجارہ بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم اس کو اکرام و تعظیم کہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا بکرے یا اونٹ کے چھوڑنے پر، بکری والا یا اونٹنی والا جو تمہیں پیسے دیتے ہیں، تیس المستعار، فرمایا یہ ناجائز ہے۔ تو صحابہ نے کہا حضرت ہمارے ہاں اکرام کے طور پر دیا جاتا ہے، عزت کے طور پر، تو حضرت نے کہا جائز۔ تو اب اگر جن لوگوں نے کہا یہ اجارہ ہے، جب ہم ان کو ثابت کرتے کہ یہ اجارہ نہیں ہے، اجارہ میں طرفین سے قول ہوتا ہے، یہاں کوئی مال معوض نہیں ہے بلکہ یہ تکریم و تعظیم کا باب ہے، تو ان کو بھی فتویٰ تبدیل کرنا چاہیے۔ حرمین شریفین میں تراویح کے ختم کی رات ائمہ حرمین کو بادشاہوں کی طرف سے سونے کے صندوق بھر کے آتے ہیں، ان کو اندر لا کے چابیاں دیتے ہیں کہ یہ فلاں بکسے کی، یہ فلاں بکسے کی، باہر گاڑی مرسڈیز سمیت اس میں فلاں بادشاہ نے آپ کو اتنے بکسے بھیجے، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اور ہمارے ملک کے یہ غریب ٹکاچار حافظان، ان کے پیچھے دارالافتاء والے لگے ہوئے ہیں، اور حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے، غلط سلط فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ناجائز فتویٰ ہے۔